أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. پہلے درس میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چند باتیں ذکر کیے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا معنی کیا ہے، تو معنی بھی ہم نے مختصراً بتایا تھا. ایاک نعبد، یا اللہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی کو حاجات میں پکارتے ہیں. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، لیکن اصل معنی وہ یہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی تجھ ہی کو اپنے حاجات میں پکارتے ہیں. تو ادھر یہ واو تفسیریہ ہے. عبادت کا تفسیر اور تشریح واو سے بعد ایاک نستعین یہ ہے، تو یہ واو تفسیریہ ہے. معنی یہ ہوگا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی تجھ ہی سے اپنے حاجات مانگتے ہیں، اپنے حاجات میں صرف تجھے پکارتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اسی طرح اللہ رب العزت نے خود تفسیر کیا ہے. اسی طرح سورۃ النساء میں موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو ادھر بھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں اس سے پہلے موجود ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین له الہدی. اگر کوئی پیغمبر کا مخالفت کرتا ہے بعد اس کے کہ کھل گئی اس کے سامنے ہدایت، وَيَتَّبِعْ، اب پیغمبر کا نافرمانی کس طرح ہوگا؟ وَيَتَّبِعْ، یعنی وہ تابعداری کرے گا غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کے عمل، صحابہ کے عقیدہ کے علاوہ کسی اور کا اتباع کرے. نوَلِّهِ ما تولیٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیرتے ہیں جس طرف وہ پھیر گیا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کرے گا جو بہت برا ہے. تو اب صحابہ کا عمل، صحابہ کا فہم، صحابہ کا عقیدہ اگر آدمی چھوڑتا ہے تو یہی ہے مخالفت الرسول. تو ادھر بھی واو تفسیریہ ہے وَيَتَّبِعْ، یعنی تابعداری کرے گا. تو پیغمبر کی مخالفت کا ایک صورت یہ بھی ہے کہ صحابہ کا فہم نہ مانا جائے، جیسے یہ لڑ ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معنی کیا ہے سب صحابہ اس پر متفق ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پر اجماع صحابہ موجود ہے. اب جو بھی یہ معنی نہیں مانتا یا اس پہ اعتراض کرتا ہے یا اس آیت کا کوئی اور معنی کرتا ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کا، تو وہ سب یشاقق الرسول کا مصداق ہے. وہ پیغمبر کا نافرمان ہے، پیغمبر کے کا مخالف ہے. تو اس کا نتیجہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اسی طرح غیر مقلد وہ بھی صحابہ کے فہم کو نہیں مانتے. ایک تو ادھر ام المؤمنین نے جو اصول قرآن سے مستنبط کیا ہے
کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اللہ یقول انک لا تسمع الموتى. یہ اصول ام المؤمنین نے مستنبط کیا ہے کہ ہر روایت یعنی خبر واحد جو قرآن کے معارض آ جائے تو اس میں یا تاویل ہوگی روایت میں کہ قرآن کے مطابق کیا جائے گا، اگر تعویل نہ ہو سکی تو وہ پھر ترک کیا جائے گا، کتاب اللہ ہی کو لیں گے. یہ احناف کے اپنے اصول نہیں ہے، یہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید سے بتائے تھے اس روایت میں، انک لا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول ہے، اور سب صحابہ اس پر متفق ہے. تو یہ صحابہ کا اجماعی اصول ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ عورت آئی، نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ کہ جو عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کا وہ سکنا وغیرہ 1 سال تک اس گھر میں رہے گی. تو وہ عورت نے فرمائی کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے میرے لیے نفقہ مقرر نہیں کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ندع کتاب ربنا لقول امرأۃ، ہم ایک عورت کی بات کی وجہ سے اللہ کا کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، کہ اللہ کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ اس کا رہنا اور نفقہ خاوند کے گھر میں ہوگا، تو اس کے کتاب اللہ کی وجہ سے ہم ایک عورت کا بات لیں گے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے. تو کتاب اللہ کو ہم ایک عورت کی بات سے نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں کیا پتہ شاید یہ بھول گئی ہو. تو یہ اجماعی اصول ہے. تو حاصل یہ کہ ادھر بھی واو تفسیریہ ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو صحابہ کے فہم کا جو مخالف ہو وہ سب اسی آیت کا مصداق ہے، یعنی پیغمبر کا مخالف ہے. اگرچہ منہ پہ نعرے لگاتے ہو محبت رسول کا، عشق رسول کا، لیکن صحابہ کا عقیدہ نہیں اپنایا، صحابہ کا فہم نہیں مانا، عمل نہیں مانا، تو یہی سب مخالفت الرسول او شقاق الرسول کا مرتکب ہے. تو ادھر معنی کیا ہوا واو کا یعنی. اسی طرح عام مفسرین جو معنی کرتا ہے تو اس کا تو ادھر عبادت خود قرآن نے متعین کیا کہ یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. کون سی عبادت؟ ایاک نستعین، یعنی اپنی حاجات میں تجھ ہی کو پکارتے ہیں. تو اب یہ معنی خود قرآن نے متعین کر دیا عبادت کا. تو ہم نے کہا تھا کہ اس عقیدے سے غیر اللہ کو پکارنا کہ میرا سنتا ہے بغیر اسباب کی، یہی عبادت ہے. اور اس پر قرآن مجید نے بہت مقامات پر بہت بحث کی ہے. مثلا ایک آیت ہے سورۃ احقاف میں، اللہ فرماتے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اب ادھر دعا کا لفظ ذکر ہے. جو غیر اللہ کو اس عقیدے سے پکارتا ہے کہ میرا سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا کافر کون ہے؟ یعنی یہ سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا مشرک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پکارتا ہے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہے. یہ ان کو پکارتے ہیں کہ یار میرا سنتا ہے، میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. قیامت کے دن جب اللہ لوگوں کو زندہ کرے گا تو یہی اولیاء انبیاء جن کو یہ پکارتے ہیں. ادھر بھی للر کہیں گے کہ یار ادھر تو بت مراد ہے، بریلر کہیں گے بت مراد ہے. نہیں، کانوا لہم اعداء، یہی انبیاء اولیاء قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو یہ ان عابدین کے دشمن ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ ان کی عبادت پہ کافر ہوں گے، یعنی ان کی عبادت سے انکار کریں گے. عبادت کیا تھی؟
عبادت یہی بغیر اسباب کے سننے کے عقیدے سے پکارتی، جیسے سورۃ فاتحہ نے متعین کیا۔ اسی طرح اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ انبیاء اولیاء جب اللہ رب العزت اٹھائیں گے تو یہ عابدین جائیں گے اور فرماتے اللہ رب العزت کو کہیں گے یا اللہ ہمیں تجھے آپ کے علاوہ انہی کو پکارتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ سب کہیں گے انبیاء اولیاء ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ضرور با ضرور ہم تمہارے پکاروں سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اب انبیاء بھی کہیں گے بے خبر تھے، اولیاء بھی کہیں گے بے خبر تھے، قرآن بھی کہتے ہیں بے خبر ہے، حدیث بھی کہتے ہیں بے خبر ہے، صحابہ بھی کہتے ہیں بے خبر ہے، اور یہ مشرکین کہتے ہیں کہ باخبر ہے، تو ہم کس کی مانیں گے؟ قرآن ہی کی۔ تو ایک معنی تو یہی ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ اور استعانت جو عبادت ہے وہ فوق الاسباب استعانت مراد ہے، ورنہ تحت الاسباب استعانت کا کل کے درس میں ہم نے آیت پیش کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب کر کے فرمایا من انصاری الی اللہ، میرے مددگار کون ہوگا اللہ کی دین میں؟ تو ادھر بھی انصاری الی اللہ یعنی تحت الاسباب، نبی علیہ السلام نے سب صحابہ سے جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کیا، یہی اور استعانت مانگا، یہ ہے تحت الاسباب۔ اور وتعاونوا علی الاثم وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ استعانت ہے اور اعانت ہے تحت الاسباب۔ ادھر عبادت وہ ہو، استعانت جو عبادت ہو وہ فوق الاسباب مراد ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اور جگہ پہ واللہ المستعان، اللہ ہی ہے المستعان جس سے استعانت طلب کیا جاتا ہے۔ تو ادھر اللہ مستعان ہے فوق الاسباب، اور مخلوق مستعان ہو سکتا ہے تحت الاسباب۔ جیسے آپ کسی آدمی کو کہے تیرے سامنے موجود ہو کہ یار ایک گلاس پانی دے دو، یا پیسوں کی ضرورت ہے یار ایک 10,000 روپیہ دے دو، تو اس کے پاس اسباب سننے دینے کی موجود ہے، آپ کے پاس لینے اور کہنے کی موجود ہے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا معنی کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہ یا اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی کو حاجات میں پکارتے ہیں، تجھ ہی سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تجھ ہی سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں، و ایاک نستعین مدد مانگتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں۔ تو اب ادھر اور کا معنی جو کیا تو ادھر پھر یہ ہوگا عطف الخاص علی العام، یعنی یا اللہ تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں اعلیٰ فرد اور اعلیٰ فرد جو